Assalamu alaikum everyone. Exhibition Cadet Sabir Shah from my channel Vision Cadet 9936. تو کل میں نے اپنا فائنل ایپیسوڈ تو بتا دیا، جو ایک کیوریس کویسچن تھا جس کے بارے میں سب نے پوچھا تھا بہت دفعہ. تو آئی کلیئر اٹ آؤٹ ٹوڈے، اور میرے اپنے دل سے بھی جو ہے نا کافی سارا بوجھ ہلکا ہو گیا. کیپنگ دوز تھنگز ان مائی ہارٹ فار سچ اے لانگ ٹائم. تو اس میں 3 کامنٹس جو بھیجی ہیں مجھے. ایک تو کیلسٹینکس نے بھیجا ہے، ایک ربیکا اکرم نے بھیجا ہے کامنٹ، اور ایک اسامہ ورک نے پہلا کامنٹ بھیجا تھا. تھینک یو ویری مچ جناب، آپ کا مجھے برداشت کرنا ہے اتنا عرصہ. آپ نے جو چیز مینشن کی ہے، یہ جو لب لباب ہے اس کا، کہ کوئی بندہ اپنے سیٹ بیکس کو اس طرح بیان نہیں کرتا. بہت کم لوگ کرتے ہیں، ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی نہیں کرتا، بہت کم لوگ کرتے ہیں. میں نے جو میرا ایکسپوجر پاکستان ایئر فورس میں تھا اتنے عرصے کا، 2.5 سال تقریباً، اور اس کے بعد بھی 28 سال ملک سے باہر ہو گئے. بہت ساری نیشنز کے لوگوں سے ملا ہوں میں، ان میں آل اوور دا ورلڈ، یعنی تقریباً تمام کانٹیننٹس جو ہیں. بڑے ڈپلومیٹ سے بڑے قریبی تعلقات ہیں، کیونکہ میں جس سٹی میں رہتا ہوں وہاں پر کوئی 51 کے قریب کانسلیٹس ہیں. تو جو فورنرز ہیں ان کے میٹنگ پوائنٹس جو ہیں، فوڈ پوائنٹس، ریسٹورینٹس ہو گئے، ریکریشنل پلیسز ہو گئی، وہ تقریباً کامن ہی ہیں. تو اکثر ملاقات ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں سے. تو جو ایئر فورس نے جو پاور آف آبزرویشن سکھائی تھی کہ آپ کئی دفعہ بالکل خاموش رہتے ہیں کہ محفل میں، لیکن آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دو کس طرح ایک دوسرے سے بیہیو کر رہے ہیں، کس قسم چیزیں شیئر کریں دوسرے کے ساتھ. اینڈ پیپل فرام ڈفرنٹ کنٹریز who don't know each other at all. یہ چیز ایئر فورس نے ہی سکھائی تھی ہمیں، کہ آپ جب بریفنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کا انسٹرکٹر پائلٹ آپ کو بریفنگ دے رہا ہوتا ہے، تو آپ اس میں زیادہ بولتے نہیں ہیں، آپ صرف اس چیز کو گریسپ کر رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ کی باری آتی ہے، جب آپ نے اس نالج کو شیئر کرنا ہوتا ہے، جب آپ نے اس نالج کو دکھانا ہوتا ہے دوسرے کو، دین یو ٹاک اباؤٹ دیٹ. یہ نہیں کہ خالی بردن کی طرح بجتے ہی چلے جا رہے ہیں. وہ ہو رہا صاحب بھی. تو یہ لائف میں وہ والے رولز بھی امپلیمنٹ کیے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے بہت سارے جو دوسرے ملکوں کے لوگ ہیں، اسپیشلی جن کو ہم کہتے ہیں کہ سیولائز کنٹریز ہیں، جو وہاں سے آئے ہیں. اسپیشلی میرا تو ریلیشن شپ ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ اپنے معاشرے میں بھی تھوڑے سے ذرا وہ ایجوکیٹڈ آپ کہہ سکتے ہیں. کیونکہ یہاں پر کوئی ڈپلومیٹ آتا ہے تو یہ نہیں آتا کہ سفارش کی بیس پہ آؤ یا کچھ طرح سے. تو آپ کو پتا ان ملکوں میں جب وہ میرٹ ذرا اس کو زیادہ اچھی طرح دیکھا جاتا ہے، تو ان لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا رکھ رکھاؤ ڈفرینٹ ہوتا ہے بنسبت ایک کوئی ورکر کمیونٹی سے اٹھ کے آیا بھائی ہے، کوئی بیچارہ. ہمارے ساتھ یہاں پہ ایسے بھی ہیں جو افغان وار میں سے پلٹ کے آئے ہوئے ہیں فوجی، کوئی عراق وار سے پلٹ کے آئے ہوئے ہیں، کوئی ویتنام وار تک کے ویٹرنس بھی تھے جن کو میں جانتا ہوں. یعنی کہ اور وہ میسڈ اپ تھے ان دیئر مائنڈ. ریزن بینگ کہ جو پی ٹی ایس ٹی ہوتی ہے بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. کہ انسان کو گولی مارنا کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہوتا، بھلے وہ دشمن ہے آپ کا. لوگوں کو نائٹ میئرز آتے ہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں. اتنا آسان ہے یہ، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مینٹل نرو گیم ہے. ایون جو جہاز جو بمباری کر کے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بندوں کا ضمیر ان کو جو ہے وہ ملامت تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن ایک وہ تھوڑی سی وہ پنچنگ ہوتی ہے دماغ میں نا کہ یہ تم کیا کر کے آئے ہو. جیسے جس بندے نے جو لٹل ٹام بام تھا جو ہیروشیما پہ گرایا گیا تھا یا ناگاساکی پہ، ون آف دیم، اس کا پائلٹ ہی گاٹ مینٹلی کریزی. when you look back، جب اس نے دیکھا کہ وہ کیا کر کے he didn't know the after effects of that bomb. اتنا سیکرٹ مشن تھا وہ. اس کو تو یہ تھا کہ بھائی نارملی روٹین مشن ہے، آپ یہ پھینکنا ہے، یو ٹرن مارنا ہے، اور پھر آپ نے جو ہے نا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا تھا. تو he went crazy، he went nuts. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لیول جو ڈفرنٹ لوگوں کا ہوتا ہے بات کرنے کا انداز، طریقہ، وہ اصل بات آف کورس پاکستان میں آپ نے دیکھا ہو اسی طریقے ہوتا ہے. تو
جو میں بات کر رہا تھا کہ یہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کرنے میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے. اس میں ایگزیجریشن بھی ہوتی ہے، بڑک بھی ہوتی ہے تھوڑی بہت کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، وہ وچ از ویری نیچرل ہونی چاہیے. لیکن وہ شیئرنگ پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے، وہ دوسرے بندے کو ایک قسم کا اپنی طرف سے نالج ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاکستان میں یہ چیز نہیں ہوتی، سوری ٹو سے. ہم لوگ اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں چیزیں، کہتے ہیں کہ نہیں کسی اور کو پتہ نہ لگ جائے. تو یہ ایٹیچیوڈ جو ہے نا، یہ ہمارے معاشرے میں بڑا ٹائم لگے گا اس کو آنے میں. ان مائی فیلڈ آئی تھنک آئی ایم ون آف دی فرسٹ ونس، جو کہ میں تو بھائی سیدھی سی بات ہے، اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہوں. جو دل میں ہے وہی منہ میں ہے، پیریڈ. میں منافقت سے بہت کم کام لیتا ہوں. میں جس کو اس کو ہپوکریسی بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وائٹ لائز پہ بلیو کرتا ہوں. بولا جھوٹ جس سے کسی کی مصالحت ہو رہی ہو. جس طرح کہ میں نے اپنی پرسنل ایگزامپل میں بتایا، میں اس ٹائم پہ جھوٹ بول سکتا تھا اپنے سینئر کے سامنے، لیکن میں نے نہیں بولا. آئی اسٹیڈ ٹروتھفل. لیکن جب میرے کورس میٹ کی جان جو تھی وہ اسٹیک پہ تھی، دین آئی ڈیڈ ٹیل اے لائی. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں وائٹ لائی. ہمارے پاکستان میں تو لائز ہی لائز ہے نا. تو میں اس کی قربانی کی دوں گی، میرا قصور ہے تو وائی شوڈ ہی بی انوالو. ورنہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے گے ہم. تو یہ ایٹیچیوڈ میرے میں کم از کم ایئر فورس کی وجہ سے تقریباً ڈیمینشڈ ہو گیا. میرے باقی کورس میں موجود ہے. I know a lot of we can call them good examples of what they have done in their lives. لیکن again ہر بندے کا اپنا وہ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. میرا صرف مقصد یہی ہے کہ ہر چیز کو آنیسٹلی بیان کرنا، تاکہ should be knowing what you're going to face in the future once you plan to join Pakistan Air Force or any other military institute. تو ان چیزوں میں جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو شیئر کرنا چاہیے. ہاں، ہماری ملک کی اسٹریٹجک جو سچویشن ہے کہ ہم I don't know، عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ماجھے کی لڑائی جیرے سے ہو رہی ہے، پھجے سے بھی ہو رہی ہے، فلانے سے بھی ٹمکانا بھی ہو، تو ماجھے میں کوئی مسئلہ ہے. لیکن ہماری اسٹریٹجک پوزیشن ہی ایسی ہے کہ ہمیں افغانستان کی طرف سے بولی کیا جاتا ہے، انڈیا کی طرف سے بولی کیا جاتا ہے، کبھی کبھی ایران بھی ہمیں چٹکی مار دیتا ہے. صرف دو ہمارے پڑوسی ہیں، ایک چین اور ایک اس سائڈ پہ بحیرہ عرب. وہ بحیرہ عرب نے تو کبھی سلاد بھی نہیں پھینکا ہماری طرف، مطلب یہ پرامن قسم کے وہ ہیں. ویسے چین سے بھی ہم نے جنگ کی ہوئی ہے 1962 میں ہسٹوریکلی، جو تھا کرنٹ مطلب آن دا ورج آف وار تھے ہم، ہوئی نہیں. لیکن اس کے بعد پھر ہماری لازوال دوستی چل پڑی اور آج تک قائم ہے. آئی ایم آلسو ان چائنا فار اباؤٹ 28 ایئرس. پھر اسامہ ورک صاحب نے کوشچن ایک پروڈکٹ کیا، انہوں نے کہا کہ اٹ مسٹ بی ہارٹ بریکنگ فار یو فار بینگ سسپینڈیڈ فرام فلائنگ رائٹ a few months before your graduation. ذرا 1 week before graduation جو پروسیس سارا چلا تھا. تو 1 جون کو میں ٹیمپریری کلیئر ہوا تھا اکیڈمی سے. جب مجھے کہا چلے گا آپ لیو پہ جائیں، لیو پہ جائیں اب ہم آپ کو بلائیں گے جب فارن کلیئرنس ہوگی. اور 6 جون کو میرے کورس کی پاسنگ آؤٹ ریٹ تھی. تو I didn't join. Again ہارٹ بریکنگ تو نہیں، آپ اس کو کہتے ہیں جس کا وہ دل آپ کا ہاتھ میں پکڑ کے کسی نے یوں ایسے کرش کر دیا، وہ سچویشن ہوتی ہے. لیکن چونکہ اگین سلوٹ ٹو پاکستان ایئر فورس ٹریننگ کے جی ڈی پائلٹس کو اس قسم کی سچویشن سے نکلنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے. اڈاپٹیبلٹی، کہ کس طرح نئے ایٹماسفیئر میں، نئے انوائرمنٹ میں آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے. میں نے تو اس چیز کو منوان قرآن حدیث کے بعد اگر کوئی تیسری چیز مجھے کوئی کہے تو میں یہ کہوں گا کہ جو مجھے ایئر فورس نے جو ایتھکس، مورلس اور ڈسپلن سکھایا، آئی واز دی ایل ڈسپلنڈ کیڈٹ بائی دا وے. لیکن اگین وہی ہوتا ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ کار چوری کا جو الارم تھا وہ چور نے ایجاد کیا تھا. تو ایل ڈسپلن از ناٹ اے بیڈ تھنگ، بٹ ناٹ لرننگ فرام دیٹ ون از اے بیڈ تھنگ. تو میں اپنی لائف میں بہت ڈسپلن مینٹین کیا. اس کے بعد بہت سی چیزیں جو تھیں، جس طرح اکیڈمی کی لائف میں نے بتایا کہ 3 حصوں میں ہوتی ہے، which is your college where you go and study your BSc.
سیکنڈ از یور کیڈٹس میس لائف جہاں پہ آپ اپنا عام روزمرہ زندگی گزارتے ہیں. تھرڈ از یور فلائنگ ونگ فار انجینئرنگ ونگ فار ایئر ڈیفینس دی اسکیسر ونگ. تو ان تین چیزوں میں بیلنس رکھنا ہوتا ہے. میں نے آنیسٹلی بتایا تھا کہ آئی کوڈنٹ کیپ دا بیلنس. میری کیڈٹس میس لائف جو تھی وہ بہت ہی میس تھی. اگر میں اس میں بھی تھوڑا سا بیلنس قائم کرتا تو شاید فلائنگ ونگ میں مجھے تھوڑا اور ایڈوانٹیج مل جاتا ہے ان دی اینڈ. بٹ دیٹس پیپل لرن فرام مسٹیک. تو اب جو ہے اب جب میں دوسری لانگ لائف میں آیا ہوں, سول لائف میں جب واپس آیا ہوں, تو اب بھی آپ کے سامنے تین لائفس کم از کم ہوتی ہے. ایک آپ کی ہوتی ہے ورک لائف, ٹھیک ہے, کام پہ جو جاتے ہیں. میں پریکٹیکل بندوں کی بات کروں, جو کچھ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو نہیں اس چیز کا پتہ ہوگا, اتنا خاص کانسیپٹ نہیں ہوگا. ورک لائف, فیملی لائف, ٹھیک ہے, گھر والے, بیوی بچے یا ماں باپ جو شادی شدہ ہیں ان کے بیوی بچے ہو گئے, جو ان کے ماں باپ ہیں ان کے آف کورس پیرنٹس ہو گئے. اور تیسری آپ کی سوشل لائف, جو کمیونٹی لائف ہوتی ہے, جو آپ کی فرینڈس کا سرکل ہوتا ہے, رشتے داروں کا سرکل ہوتا ہے. تو ان تینوں میں بیلنس مینٹین کرنا ہوتا ہے. یو ڈو ناٹ مکس دیم اپ. یہ میں نے کہاں سے سیکھا؟ ایئر فورس سے. کیڈٹس میس کی لائف آپ کی وہ والی لائف ہے, اس کو اپنے اسٹڈیز پہ اثر انداز نہیں کرنا. جو اسٹڈیز کی لائف ہے وہ ادھر کی لائف, اس کو اپنے فلائنگ پہ اثر انداز نہیں کرنا. جو فلائنگ کی لائف ہے وہ دیٹس ہاؤ اٹ گوز. سیم پوری لائف یہی ڈسپلن مینٹین کیا کہ ان کو مکس اپ نہیں کیا آپس میں. جب فیملی کا ٹائم آتا ہے دین آئی ڈونٹ ورک, دین آئی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ورک, دین آئی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ مائی فرینڈس. جس میں فرینڈس کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت باقی دو چیزوں سے کلا کرتا. جب ورک کا ٹائم ہوتا ہے تو دین آف کورس یو ہیو ٹو پٹ سم تھنگس ایٹ دا بیک. میرے گھر میں تو ڈاکہ پڑ گیا تھا ایک دفعہ, میں کام پہ تھا چائنا میں, تو پیچھے سے ڈاکو گھسا گھر میں. بیگم اکیلی تھی میری, چھوٹی بیٹی تھی میری, 2.5-3 سال کی, سوری 2.5-3 مہینے کی, جسٹ بینگ بورن, 2003 کی بات ہے. چائنا میں اس وقت تھا بڑا عام, لیکن اب نہیں ہے. I didn't know that we are foreigners, لیکن وہ ڈاکو آ گیا. ہماری وائف نے مجھے سیل فون پہ کال کی. I was in the class and I saw the phone. Normally she doesn't call, لیکن مجھے اس نے کال کی. میں نے وہ کال فون پکڑایا اپنی اسسٹنٹ کو میرے ساتھ, ٹیچنگ اسسٹنٹ ہوتی ہے ہمارے ساتھ, اس کو میں فون میں کر جا کے اٹینڈ کرو باہر, واٹ از گوئنگ آن. 40 منٹ کی میری کلاس ہوتی ہے. 40 منٹ کی کلاس کے بعد اسسٹنٹ ٹرائنگ ٹو ٹیل می سم تھنگ ویری سیریس گوئنگ آن, ایمرجنسی ہے, مطلب اس کے چہرے سے نظر آ رہا ہے. But I didn't finish my class. Once I finished my class, میں نے کہا ہاں بھائی کیا ہوا؟ تیرے کا ڈاکہ پڑ گیا, وہ خود طریقہ ہے. اسی وقت میں نے پرنسپل کو بتایا تو شی اپروو مائی لیو رائٹ اوے. اس نے کہا فوراً گھر پہنچو. عمر گھر وہاں سے 5-10 منٹ کے فاصلے پہ تھا سائیکل پہ. I just rode my bicycle and went home and then came to know what happened. تو میں وہ مطلب وہ جو بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ once you are with your work, then be honest with them. Once you're with your family, be honest with them. Once you're with your friends, be honest in a term کہ بھائی یہ پھر یہ بےایمانی ہوتی ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہو, کام باتیں آپ کام کی کر رہے ہیں, باپ نے خان کر رہے ہو, میری بیوی میں کھانا نہیں دیتی صحیح طرح. نا, دس از کالڈ کریپنگ. اس کو غیبت کہا جاتا ہے ایئر فورس کی لینگویج میں. تو یہ مجھے چیزیں کہاں سے سکھائی گئی؟ ادھر سے سکھائی گئی. تو بڑ صاحب بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن چونکہ میں سی ایم ایچ کا ایکسپیرینس کر رہا ہوں, میں دیکھو میں 2.5 مہینے اکیلا ایک کمرے میں بند رہا, ناک ٹوٹی ہوئی ہے, معذور بندہ, معذور ہی ہے نا, اور وہ ٹائم بھی گزارا, مشکل ٹائم. اینڈ آئی ڈیڈنٹ سرینڈر, آئی ڈیڈنٹ فال. میں گرا نہیں, میں اوپر ہی جاتا رہا. تو اٹ واز ٹرولی ہارٹ بریکنگ, لیکن what else could you do؟ اسی کو کرتے رہے پوری عمر, اسی پہ ماتم کرتے رہے, اسی پہ ہی جناب صفحے ماتم بچھی رہے آپ کی لائف میں ہر دم. بس یہی کرتے رہے, جی میرے نالے ہو گیا, یہ ہو گیا, اور مجھے نکال, میں نکل گیا. میں نہیں, ایک در بند تو 100 در کھلا. یو آلویز لک فار دی آپشنس, اور یو آلویز ٹرائی ٹو گو اپ. جس طرح بل گیٹس نے کہا تھا, غریب پیدا ہونا جرم نہیں ہوتا, غریب مرنا جرم ہوتا ہے. مطلب جو بلو دا پاورٹی لائن جو رہ رہے ہیں, اور آپ کی پیدائش اس گھر میں کس طریقے سے ہوئی ہے, یہ واز ناٹ یور چوائس, اٹ واز سم تھنگ یو ور گیون, بورن ود. لیکن اگر آپ اسی طرح ہی مر جاتے ہیں, اسی طرح اسی غربت میں ہی, تو آپ کا قصور ہے.
یہ پھر کسی اور کا قصور نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو موٹیویشنل چیزیں ہمیں جو موٹیویشنل لیکچرز ملتے ہیں پی ایف میں نے جس طرح بتایا کہ اپارٹ فرام یور فلائنگ ٹریننگ اور اکیڈیمکس مورلز اور ایتھکس پر بہت کام ہوتا ہے. اب وہ سیکھتا کتنا بندہ ہے یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگین وہی جس میں ایک ٹیچر ہوتا ہے کلاس میں وہ ایک ہی قسم کا لیکچر دیتا ہے تو کلاس میں ایک 100 نمبر لینے والا بھی ہوتا ہے اور ایک 0 نمبر لینے والا بھی ہوتا ہے. تو میں اس قسم کی چیزوں میں کم از کم آئے نو کہ میں نے 99 100 اسکور کیے. تو بہت سارے مورلز ایتھکس چیزیں جو تھیں لائف کو کیسے دیکھنا ہے, ہر کسی انسان کو ایکول دیکھنا ہے, اسپیشلی جو آپ سے نیچے ہیں ان کو کس طرح دیکھنا ہے. جس طرح ہم افسر کو ڈسوبے کر دیں گے تو وہاں سے شاید بچ بھی جائیں, لیکن اگر ہم نے اپنے چاچو کے ساتھ بدتمیزی کر دی یا اس کو کہیں اس پہ اپنی عزاداری کرنے کی کوشش کی, وی ول ناٹ بی اسپیئرڈ. تو یہ چیز ہوتی ہے. میں تو ڈاؤن ٹو ارتھ بندہ ہوں, ہر بندے کے ساتھ میں گھل مل جاتا ہوں, اور which is that's why my social circle in China is really huge. یعنی ہنڈریڈز نہیں تھاؤزینڈز آف acquaintances میرے ارد گرد ہیں جو مجھے جانتی ہیں, those who know me, اور اچھے الفاظ میں. میرے کوئی بیڈ ریپوٹیشن جہاں پر میں سچ اس حساب سے نہیں ہے کہ یہ کوئی نان سوشل بندہ ہے یا یہ کوئی اس قسم کا بندہ ہے جو کہ لوگوں کو منہ نہیں لگاتا, کوئی پراؤڈ ہے, کوئی اس میں کوئی اس چیز ہے کہ میں ایئر فورس پائلٹ ہے کون سا تفے ہو نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے الحمد للہ. کوئی وہ دماغ میں جو گردن میں سریا آیا تھا نا, ایسی کوئی چیز نہیں ہے الحمد للہ. اور یہ again because of the Air Force training. So I give all the credit to my lovely Pakistan Air Force. پھر میں ربیکا اکرم کا میسیج, اکرام please let me know if I'm correct pronouncing it correctly. لیکن AKRAM اکرم ہی ہوتا ہے, جیسے وسیم اکرم ہے تو آپ شاید ربیکا اکرم کا نام آپ کا. بیٹی آپ ہماری, اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیاں دے اور اپنی مسئلہ تک پہنچائے سب کو. کے لیے دعا ہے میری. میموریز, ناٹ اونلی میموریز میں نے گین کی ہیں. میں نے جس طرح میں نے بتایا کہ میں نے بہت کچھ سیکھا جس کو میں اپنی پریزنٹ لائف میں مینٹین کیا ہوا ہے. پنکچویلٹی میں نے آپ کو بتا دی. اس کے بعد وے آف ٹاکنگ ٹو پیپل, ہاؤ ٹو ڈیل ود پیپل, کس طریقے سے آپ نے اپنا کام بھی نکالنا ہے, اپنے آپ کو پرومنٹ بھی رکھنا ہے, اینڈ دین یو نیڈ ٹو بی منگل اپ جو ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کا یہ سارا کچھ. میرے پیرنٹس میں نے بتایا تھا کہ کووڈ کے دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا تھا دونوں کا. میری والدہ June 1 کو 2020 اور والد صاحب June 1 2020 اور والدہ September 12 2020 کو کووڈ کی وجہ سے وفات پا گئی تھی. اینڈ آئی واز ان چائنا اینڈ آئی couldn't go home. ریزن بینگ کوئی فلائٹس ہی نہیں تھی. پاکستان چائنا ہماری ایسی اونچی دوستی ہے, میرا عرب سے گہری دوستی ہے, تو اس لیے چائنا didn't want Pakistanis to suffer from corona because of Chinese. So اس لیے تمام فلائٹیں پاکستان کی بند تھیں. تو میں نہیں جا سکا فیونرل پہ. اس سے پہلے جو ان کا جو ہاسپٹلائزیشن کا فیز تھا, تو میرے بھائی کینیڈا میں ہوتے ہیں, باجی میری عمان میں ہوتی ہیں, میں یہاں پہ چائنا میں ہوں. تو who took care of my parents? My lovely course mates. میرے والد صاحب کو پی ایف ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا, اور میرے کورس میٹ ان کی وائف کھانا پکا کے دن کا اور ان کو وہاں پہ پہنچاتے. مائی کورس میٹ واز گروپ کیپٹن, سینئر واز گروپ کیپٹن ایٹ دیٹ ٹائم. شاہد میرا جو روم میٹ بھی تھا, دوسرا علی عمران. دونوں نے آؤٹ آف دا وے جا کر, کیونکہ وہ اسلام آباد میں ڈپیوٹ تھے, اور آئی ایم ان چائنا. میں ان سے مطلب آئی کینٹ بی دیر, میں کسی طریقے سے بھی نہیں جا سکتا, لیکن میرے ان کورس میٹس نے ان کی بھرپور طریقے سے جس طرح اپنے والدین ہوتے ہیں اسی طرح جا کے ان کی خدمت کی. ناٹ اونلی 1 or 2 days, نہیں. مائی فادر اسٹیڈ, بعد میں جب وہ MH میں ایڈمٹ ہوئے تھے تو 11 دن ایڈمٹ رہے تھے وہ. مئی 18-19 کو وہ ایڈمٹ ہو گئے تھے, اور اس کے بعد وہاں پہ تو پورا کوارنٹین تھا نا. لیکن مجھے پل پل کی خبریں میرے کورس میں مجھے بھیجتے تھے کہ بھائی والد صاحب کو یہ آ رہی ہے, اس طرح چل رہے ہیں. تو
میں یہ کہتا تھا کہ ناٹ اونلی گڈ میموریز بٹ آئی فاؤنڈ گڈ بردرس ٹو. پھر جو میرے سینئرس ہیں، جو آفیسرس تھے اس وقت کی، جو کیڈٹس ونگ میں جنہوں نے ہم لوگوں کو پال پوس کے بڑھا کے، کیڈٹس ونگ کے جو آفیسر، جو کیڈٹس ونگ جو کیڈٹس میس کو ڈیل کرتے ہیں وہ آفیسرس، ان کی بات کروں میں، سر شاہد قادر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں عطا فرمائے. انہوں نے میری پوسٹ بی ایف بڑی ہیلپ کی. انہوں نے جو میرا جتنا بھی کیس تھا بی ایف اکیڈمی سے ریلیز کا وہ سارا انہوں نے کروایا. ٹھیک ہے، انہوں نے بچے تو بے فکر ہو جا، تو ڈیسیجن لے لیا، مائی ریسپیکٹ یور ڈیسیجن اینڈ دین آئی ول فیسیلیٹیٹ یو. تو مجھے انہوں نے ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا. جو میں چائنا آیا تھا، جو ایجنٹ تھا چائنا بھیجنے والا، اس کا ایڈریس تک مجھے سر شاہد قادر نے دیا کہ جا بچے ان کے پاس جا اینڈ وہ ٹیل یو. تو اس وقت خیر میں وہ چلیں اسی ویڈیو میں بتا ہی دیتا ہوں کیونکہ میں اس پہ زیادہ وہ بات نہیں کروں گا. میں نے پوری اپنی لائف کھول کے رکھ دی ہے سامنے. پوسٹ پی ایف، اس میں کیا مشکلات، بہت زیادہ بہت زیادہ. ریزن بھی کہ میری ایج اس وقت ہو گئی تھی 20 پلس جی، اور 2 گریجویشنز میں کر چکا تھا. ایک سول میں اسکرمال کالج سے جو کی تھی، وہ ایک ادھر پی ایف میں. جو اسکرمال کالج والی تھی اس میں نے کبھی ڈگری لی ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو وہ بہت لمبا پروسیجر بن جاتا اگر میں وہ ڈگری کلیم کرنے جاتا. جو تھی بی ایف والی، جب میں سول میں گیا تو میں نے اس کی بیس پہ اپنی الازہریہ یونیورسٹی جو اسلام آباد میں، وہاں پہ اپلائی کیا. قائد اعظم یونیورسٹی میں اپلائی کیا. اس کے بعد جو اپنا اسکرمال کالج تھا وہاں پر بھی جا کے اپلائی کیا. انہوں نے پہلے ڈگری دیکھی، ان کا وہ ایک ہی ہے. میں نے کبھی یہ میں ایئر فورس سے بیچلر کر کے آیا ہوں. انہوں نے کہا بھائی یہ ہم نہیں مانتے، اس پہ تو کچھ آپ نے جو سبجیکٹس پڑھے ہیں وہ تو میں سمجھ نہیں آ رہے میرے سے، میں وہ سبجیکٹ میں دکھانا نہیں چاہتا. تو وہ سبجیکٹس نان ریلیٹڈ تھے. تو نو ون ایکسیپٹیڈ دیٹ ڈگری. کین یو امیجن کہ پاکستان ایئر فورس کی ڈگری کو باہر کہیں ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا، اپنے ملک میں. باہر کی تو چھوڑے آپ پر، اپنے ملک میں کہیں ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا. تو خیر اسی وقت یہ تھا کہ میرے والد صاحب نے ان کے کورس میٹ تھے پرانے، جو کہ جب والد صاحب 1977 میں سعودیہ گئے، سعودی ایئر فورس جوائن کی جب انہوں نے آفٹر ریٹائرنگ فرام پاکستان ایئر فورس، تو وہ سب امریکہ چلے گئے تھے. اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنا بلڈ اپ کیا جو بھی تھا والد صاحب کے کورس میٹ. اینڈ ہی بیکیم دی اونر آف اراؤنڈ کچھ 70 کے قریب جہاز تھے ان کے فلائنگ کلب میں ان ایریزونا. تو والد صاحب کیونکہ ایئر فورس میں تھے تو ان کو بڑی فکر تھی کہ میرا بچہ پاگل نہ ہو جائے، کیونکہ ہوتا یہی ہے نا کہ ایئر فورس میں جب جس نے کہا کہ ہارٹ بریکنگ، تو لوگوں کا تو نروس بریک ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے اس قسم کی لائف کو ایک دم چھوڑنا. تو میں تو چونکہ اس چیزوں سے گزر چکا تھا، میں نے سخت ٹریننگ لی ہوئی تھی اپنی مرضی سے، مجھے اپنی ٹریننگ کو زیادہ مشکل بنایا تھا. تو مجھے کوئی ایسا ڈپریشن کا مرض وہ نہیں لاحق نہیں ہوا. مجھے ابھی تک کوئی ڈپریشن نہیں ہوتی کسی چیز کے بارے میں. ہوتی ہے وہ تو I just keep it inside. I don't let it out. اور اس کا کوئی مجھے نقصان بھی نہیں ہوتا. عام طور پہ اگر آپ کسی سے شیئر نہ کریں کوئی چیز تو then that also becomes a problem for you. But پتھر دینا. تو انہوں نے ویزا، والد صاحب میں ان سے بات کی کہ اس طرح میرا بچہ اس کو فلائنگ کروانی ہے. میں نے ایئر فورس سے آورس تک نہیں لیے تھے اپنے، جو میرے فلائنگ آورس تھے، بیکاز I decided I will not fly ever again. لیکن والد صاحب کی بھی رسپیکٹ ہوتی ہے. تو میں نے یہی سوچا کہ چلے ویزا اگر لگ بھی جائے گا میں چلا جاؤں گا، بٹ آئی ول چوز سم ادر فیلڈ ان دیٹ کمپنی. آئی ول ناٹ کنٹینیو فلائنگ. تو ان صاحب نے، ان کا کوئی اولاد نہیں تھی، والد صاحب مجھے کورس میں تھے، انہوں نے کہا کہ سب کچھ آئی ول ٹیک کیئر آف یو، جسٹ کم اینڈ ڈونٹ وری. ان سے میری بات بھی ہوتی تھی. تو چلو ٹھیک ہے، ویزا آ گیا. I-20 ہوتا تھا اس زمانے میں، فارم وہ آ گیا جہاں پہ بینک اکاؤنٹ کھلوائے، جہاں پہ میں اپنے دوست جس نے میری بسوں کے وہ جو پھڈا ہوا تھا اس میں جس نے ہیلپ کی تھی وہی لڑکا ابراہیم خلیل، مجھے سٹی بینک میں ملا. اس سے پھر میں دوبارہ گپ شپ ہوئی، وہ ساری کہانی بتائی. کیونکہ اس وقت میں ایئر فورس میں تھا جب سے لاسٹ سمر کا 94 میں، یہ اب 96 97 کی بات آ. سٹی بینک میں ہم نے بینکنگ اکاؤنٹ کھولا کیونکہ اس میں ضرورت ہوتی تھی، $20,000 اپنے شروع کرنے ہوتے تھے امریکہ جانے کے لیے. تو والد صاحب کے اتنے پیسے تو تھے الحمدللہ. تو خیر وہ انہوں نے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیے، وہاں پہ اکاؤنٹ کھل گیا، میں ویزا اپلائی کیا، میں انٹرویو کے لیے چلا گیا. ونس اس انٹرویو سے پہلے
یہ کوئی اگست 8 سے 9 کی بات ہے 1990 اور I'm not remembering is it 1996 or 1997. Probably it was 1996 اگست کی بات ہے. میں بھی نیوز پہ کنفرم کر کے یہاں پہ لنک لگا دوں گا. وہ یہ تھا کہ اکیڈمی میں یہ پرابلم ہوا تھا کہ کچھ یو ڈی پیز تھے جو کہ فلائنگ سے سسپینڈ ہو گئے تھے 100 جی ڈی پی کے یا 100 فرسٹ کے تھے اپنا ریمبر. تو جب یو ڈی پی جو ہوتا ہے نا وہ تو بادشاہ ہو جاتا ہے پھر اکیڈمی کو, کیونکہ اس نے نہ کالج جانا ہے نہ اس نے فلائنگ جانا ہے, تو کوئی اسپیشل ایکٹیویٹی بھی اس نے جوائن نہیں کرنی کیونکہ وہ انڈر ڈسپوزل. اس کا ایک ڈیسیجن ہونا ہے کہ اس نے کون سی برانچ میں جانا ہے, تو اس لیے وہ اکیڈمی میں بیٹھے ہوتے ہیں. وہ فارغ ہوتے ہیں تو وہ پوڑ کر رگڑتے ہیں جونیئرس کو. میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا, لیکن ان کا یہ تھا, یہ ٹریڈیشن ہے, اس لیے میں اس کو بھی وہ کرٹیسائز نہیں کر رہا. انہوں نے پکڑ کے رگڑا, اس میں سے اس 2 کیڈٹس کی ڈیتھ ہو گئی. ڈیتھ سیڑھیوں کے فرنٹ رو کرے تھے وہ. اب یہ نہیں پتا کہ ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی یا ان کو ہیٹ اسٹروک ہو گیا. وہ نہیں ہو. 2 of the cadets died in Pakistan Air Force. One of them was Christian. ایک کرسچن تھا. یہ انہیں تو میں جب ویزا اپلائی کرنے گیا I think that was 1997 اور یہ 101st جی ڈی پی کے تھے. میں جب ویزا اپلائی کرنے گیا امریکن ایمبیسی میں میرا نمبر آیا تو پہلی میں عام تو جیسے میں نے کہا کہ انگریزی اردو والی انگریزی تو پنجابی انگریزی ماری جاتی ہے. صابر حسین شاہ کے نام کا ویٹ کر رہا ہوں, وہ اپنے نام پروناؤنس کرتے سیبر حسین شاہ. اب میرے ماں نے کبھی اس طرح کا نام کبھی سنا بھی نہیں تھا اپنے بارے میں, تو میں تو پہلے 3-4 منٹ بیٹھے ہی رہا نا. تو پھر اندر سے ایک ہرکارا ہے, اس نے کہا بھائی وہ کون ہے بھائی صابر حسین شاہ. میں کہتا آپ کا نام جو آ رہا ہے اندر جا. میں کدھر بلایا نام. تو اس زمانے میں ہم جب امریکن ایمبیسی جاتے تھے اسلام آباد تو اندر گھس کے تو اس وقت ویٹنگ لاؤنج تھا. اس وجہ سے آپ انٹرویو رومز میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی سیدھا لائنز بنی ہوئی ہیں اور کاؤنٹر بنے ہوئے جس میں بینکوں میں ہوتے ہیں کاؤنٹرز, اور ایک طرف لائن سے بیٹھے ہوئے سارے انٹرویو آفیسرز. آپ کا مجھے نہیں پتا, تو وہاں پہ اپنی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں جس پہ کھڑکی نمبر ہوتا ہے. چلے گیا وہاں پہ, اس کو اپنے ڈاکومنٹس دیے سارے. تو ویزا آفیسر میں دیکھا کیونکہ ٹاپ پہ وہ ایئر فورس کا وہ تھا. کہتا او یو آر فرام پاکستان ایئر فورس. میں نے کہا آئی واز فرام پاکستان ایئر فورس. مجھے کہتا ہے وائی ڈو یو کل دا کرسچنز ان پاکستان ایئر فورس. آنیسٹلی لٹرلی اس نے یہ کوشچن مجھ سے پوچھا. میں تو پہلے تو ایک وہ نہیں کہ یہ پوچھ کیا رہا ہے بھائی. میں پوچھے گا بھائی کہ تیری ڈگریاں کہاں سے ہیں, تو پیسے کتنے تیرے پاس کرنے کا جا رہا ہے, کس کے پاس جا رہا ہے. نہیں, اس نے کوشچن یہ پوچھا. تو میں نے اس کو یہی پھر تھوڑا سا مجھے بھی ہے تو ہمارے اندر وہ فوجی ہڈی تھوڑی سی موجود تھی نا. I go, what do you mean? I'm not part of Pakistan Air Force anymore. I have left it like a year ago. So I don't know what's happening over there. So why are you asking me? اللہ ہم نے سے کوشچن پوچھنا شروع کر دیا. اس نے یقین کریں اٹھائیے اسٹیمپ, پاسپورٹ میرا وہ آخری نمبر اسٹیمپ لگایا, کہتا ہے ریجیکٹڈ گو. اب وہ اسٹیمپ بھی لگا چکا تھا تو اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہم نے پیپر اٹھایا, میں نکلا باہر بڑے صاحب کھڑے ہیں سارے. ہاں جی کی ہوا. میں اس نے یہ سوال پوچھا ہے مجھ سے کہ تم ایئر فورس میں کرسچن کو کیوں مارتے ہو, اور مجھے میرا ویزا ریجیکٹ کر دیا. آگے بھائی والد صاحب نے اپنے کوچمٹ کو فون کیا. اچھا ان سے رابطہ نہیں ہوا امریکہ میں, کیونکہ اس زمانے میں پی ٹی سی ایل کے نمبر ہوتے تھے, صرف سیل فون کا کوئی رواج نہیں تھا پاکستان میں. تو تھا تو صحیح, لیکن وہ میرے بھائی کے پاس تھا وہ بڑا سیل فون, وہ نوکیا کا ہوتا تھا اتنا بڑا, اس میں پورا بریف کیس آتا تھا. اس سے کال ویسے ہی میں بہت مہنگی ہوتی تھی. میں اس وقت بھی 5-6 روپے کی ایک کال پڑتی تھی, ان کو بڑی مہنگی ہوتی تھی. جو 8 آنے کی کال ہوتی تھی اس میں آدھے روپیے کی کال تھی عام فون سے, تو اس میں 4.5-5 روپے کی. تو اس سے رابطہ نہیں ہو سکا. اس وقت یہ ہوتا تھا امریکن ویزے کا کہ آپ نے 1 ہفتے کے اندر اپیل کرنی ہے, اور اگر آپ کی اپیل بھی ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو دین یو ہیو ٹو ویٹ فار 1 ہول ایئر, تب آپ دوبارہ اپلائی کر سکتے. یہ اس وقت رول تھا, مجھے نہیں پتا آپ کیا رول ہے, بٹ بیک دین 1996-97 میں یہ رول تھا. ہم نے اپلائی کیا جی. اچھا ان سے رابطہ نہیں ہو رہا جو جنہوں نے مجھے اڈاپٹ کرنا تھا وہاں پہ ایز دیئر سن, اڈاپٹیڈ سن, کیونکہ ان کا کوئی اولاد نہیں تھی. انہوں نے کہا بھیجو اس کو, فلائنگ بھی کرائیں گے ہم اور
اس کو جو ہے نا ہم اپنے بچے کی طرح رکھیں گے. بھائی میں ٹھیک ہے بھائی بچے کی دماغ نہ خراب ہو جائے. تو بھائی مجھ سے بڑا اکثر پوچھتے تھے کیا ہوا, میں کہتا بھائی پوچھے مت, بس ٹھیک ہے, وٹ ایور از دیر اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی. میرے گھر نے مجھے کبھی پوچھ نہیں کیا اس چیز پہ کہ بھائی کیا ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں ریسٹرکشنز بہت ہوتی تھیں, بیبی بومرز اور جنریشن ایس کے درمیان بھی اتنی بڑی بات ہے جتنی اب ملینیمز اور جنریشن زی کے درمیان. اور اینی موونگ فارورڈ اپیل لانچ کی. اب میرے پاس تو ڈاکومنٹس سارے کمپلیٹ تھے. ان کی جو ایئر لائن کمپنی تھی, جو ٹریننگ جو فلائنگ کلب تھا, اس کے پورے ڈاکومنٹس تھے, میرے بینک اسٹیٹمنٹس تھیں, ٹھیک ہے, اور جو بھی انکم والا صاحب نے کہاں سے کمائے وہ پیسے, وہ سارا کچھ رجسٹر لگا ہوا تھا. جو انویٹیشن لیٹر ہوتا ہے وہ بھی تھا, I-20 سے آیا تھا, H-20 I-20 آئی تھنک I-20, تو وہ سب کچھ موجود تھا. میں پھر جا لائن میں کھڑا ہو گیا. اب پھر اسی دن بعد کھڑا, اب مجھے پتا ہے کہ میرا نام کیا ہے, وہ بولیں گے نا, تو سیبر حسین شاہ پلیز گو ٹو کاؤنٹر نمبر 7. وہ کاؤنٹر نمبر 1 نہیں بولا, اب آخری والا 7واں کاؤنٹر. وہاں پہ کیا تو ایک ڈارک اسکنڈ افرو امریکن آئی تھنک, وہ بندہ میرے انٹرویو تھا اس دفعہ. میں کہا اوہ پرفیکٹ, چلو کم از کم اس سے تو جان چھٹی. اس کے بعد کیا, اس نے بھی وہ پہلا پیج اٹھایا, دیکھا ایئر فورس کیا کہتا, او مین that was my dream to be a fighter pilot and you were a fighter pilot in Pakistan Air Force. میں دل میں جناب پمڑے پڑنا شروع کر دیا کہ اللہ بھائی. اب یہ کیونکہ اتنی شناسائی تو ہو چکی تھی اور علم شناسی کہ اگلے ان کا بھی کام یہی ہوتا ہے کہ کسی بندے کے چہرے کو ریڈ کرنا. اور ہم نے ایئر فورس میں سیکھا ہی تھا کس طرح دوسرے بندے کو ریڈ کرنا ہے, چٹر کیسے ریڈ کرنا ہے, جونیئر کیسے ریڈ کرنا ہے, اس کمیونٹی کو. تو آئی کوڈ سی دی ایڈمریشن تھرو ہز آئیز. میں نے کہا یہ تو ویزا لگ گیا. قسمت کے مارے ادھر سے پہلی کھڑکی سے اس بندے نے مجھے دیکھ لیا, وہی جس نے میرا ویزا ریجیکٹ کیا تھا. مجھے یہ بھی یاد ہے اس جو میرا جو ویزا آفیسر تھا, جو مکالا تھا, جان نام تھا اس کا, کیونکہ اس بندے نے اس کو بولا, hey John, this is my case, please send him to my window. جان صاحب نے اس کی طرف دیکھا, کی کہہ رہے ہیں. تو اس نے کہا بھائی, پھر اس نے جب ڈاکومنٹس پر پاسپورٹ پہ اسٹیمپ دیکھی, اس نے کہا oh you have applied before. I did last week. تو کہتا ہے although I can take your case but just now my colleague has called me so you better go to window 1. window 1 پہ گیا واپس. میرا نمبر جب آیا, 3-4 بندے تھے وہاں پہ, میرا نمبر آیا تو مجھے کہتا ہے, اس نے میری فائل دیکھے بھی, اب ہفتہ ہو گیا اس چیز کو. اس دوران اس نے سینکڑوں بندوں کے انٹرویو کیے ہوں گے, مطلب کم از کم 25-30 بندوں کا ایک دن کا انٹرویو, تو 5 دن آپ لگا لیں تو 150 انٹرویو تو اس نے کیے ہوں گے. بٹ ہی ریممبرڈ می بیکاز پاکستان ایئر فورس نے کسی کرسچن کو مار دیا. حالانکہ دیٹ واز ان انفارچونیٹ انسیڈنٹ, اینی تھنگ کوڈ ہیو ہیپن ٹو اینی ون. یہ نہیں کہ اس بیچارے کو اس کے ریلیجن کی وجہ سے مارا گیا. ٹریننگ کے دوران ایک بندہ شہید ہو گیا, ہم تو شہید ہی کہیں گے بھائی. اس نے میری فائل کھولی تک نہیں. کہتے اینی تھنگ نیو فرام لاسٹ ویک. میں just the appeal application I've put on top. پاسپورٹ ہے ڈز کر کے بول رہے انڈیا ڈز, پھر آ گیا پاسپورٹ انڈیا ریجیکٹڈ. now you can apply next year. ہم نکل کے باہر. پھر والد صاحب نے کانٹیکٹ کیا, پھر کانٹیکٹ ہو گیا. وہ جو ادھر تھے امریکہ میں, جنہوں نے مجھے اسپانسر کیا تھا, وہ بہت غصے. ان کو یہ کیا, I am an American citizen and I am sponsoring a person and you are rejecting the visa. بڑی تو لیکن کا بھی ہماری پالیسی اب یہ, now you can apply only 14 کا 15 اگست تھی, 15 اگست تھی شاید, تو you can apply on 15 اگست 1998. 1 سال اور ویٹ کرو. مجھے ابھی ایف او سے نکلے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے, اور میں پوری تو کرتا رہا. کسی طرح HEC بھی گیا, میں ہائر ایجوکیشن کمیشن ہوتا تھا اس وقت, سوری اس وقت UGC ہوتا تھا, یونیورسٹی گرانٹ کمیشن شکایت تھا, جہاں پہ آپ کی ڈگری کمپیٹیبل ہو جائے. مجھ سے نہیں ہو سکی, وہ انہوں نے نہیں کی. وہ کہتے بھائی ہم تو پتہ ہی نہیں اس پشاور یونیورسٹی میں. ان کو فون کر کے پوچھوں گا, تمہارے پاس اتنا ٹائم رہتا, آپ جا کے کریں ان سے. پشاور یونیورسٹی میں پڑھا گیا میں, ان سے کہا بھی کہ یہ کوئی ایکویولنس مجھے بنا کے دیں. انہوں نے کہا بھی یہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ سے جا کے بات کریں ایئر فورس سے, ہمارا کام ڈگری ایشو کرنا ہے, نتھنگ ایلس. تو دین آئی گیو اٹ اپ. پھر میں نے کہا بھی اب یہ تو نہیں ہو سکتا. سو پاکستان میں کہیں بھی جاب نہیں ملی مجھے.
اس ڈگری کی بیس پہ، نہ ہی مجھے کسی یونیورسٹی میں داخلہ ملا گیا یونیورسٹی میں. سو دین آئی ڈیسائیڈڈ ٹو گو ابراڈ. یہ اب عمر یہ والد صاحب کا تھا، ان کی وجہ سے میں کر رہا تھا. اور میں والد صاحب کے بات ہمیشہ مانتا ہوں. یہ میری ایک وہ ہے کہ وہ مجھے کچھ بھی کہہ دیں آئی ول اگری آن. تو پھر ہم نے یہ کیا کہ اپلائی کیا والد صاحب نے چائنا کے لیے کہ دوبارہ سے کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر کو 4 سال، اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے آگے. میرا آسٹریلیا میں بھی ایڈمیشن ہوا تھا، میلبرن یونیورسٹی میں ہوٹل مینجمنٹ میں. لیکن میرے والد صاحب بہت ہی نرم، انہوں نے کہا یار بچے میں افورڈ کر سکتا ہوں، یو کین گو. اس وقت فیس تھی کوئی $7,500 US. لیکن جو کہ منتھلی ایکسپینڈیچرس تھے وہ بھی ایڈ کر کے تو آپ کے سال کا خرچہ کو تقریباً $20,000 بن جاتا. اس کے باوجود مجھے جاب بھی کرنی پڑتی، پارٹ ٹائم جاب. وہ الاؤڈ تھی اسٹوڈنٹ کو. تو والد صاحب نے کہا تھا میں تو ایسی جگہ بھیجوں گا جہاں پہ تجھے پارٹ ٹائم جاب بھی نہ کرنی پڑے اور ہم اس کو ایزیلی افورڈ بھی کرتے. دیٹس وائی سینڈ می ٹو چائنا. یہاں پر $2,000 فیس تھی پر ایئر، اور اکاموڈیشن فری تھی. باقی کھانا پینا کا اس کے بابا جی $5,000 دیتے تھے اس زمانے میں. آج کے ساتھ سے دیکھ لیں 15 لاکھ روپے بنتا ہے سال کا، یعنی 1.5 لاکھ روپے مہینہ مجھے خرچہ اس زمانے میں ابا جی دیتے تھے. تو 4 سال کی بیچلرس کے لیے پھر میں that was the reason I left Pakistan and I came to China because I couldn't find any jobs. اچھا میرے کورس میٹ تھے بعد میں، عمر خیام نام ہے ان کا، اسکول ریٹائر ہوئے تھے. تو ان کو بھی اس وقت فلائی لیفٹیننٹ سر، تو انہوں نے بھی پھر آگے فلائنگ کنٹینیو نہیں کی اور وہ شوبیز میں آ گئے، دوسری میں آ گئے. تو انہوں نے ماسٹرس کرنی تھی. وہ مجھ سے زیادہ اسمارٹ نکلا. جب وہ بھی گیا یونیورسٹی گرانٹ کمیشن میں تو اسی طرح انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ اسٹوڈنٹس نہیں دے سکتی. تو سبجیکٹس ہمارے پاس ہم نے کبھی پڑھائی نہیں ہے، پاکستان میں پڑھے نہیں جاتے جو ہمارے جو ٹیکنیکل سبجیکٹس تھے. تو پھر اس کو خیال آیا، یہ خود ہی اس کو خیال، پھر وہ واپس گیا اپنے پی ایف اکیڈمی رسال پور. وہاں سے اس نے نئی مارک شیٹ کروائی جس کے اوپر صرف جو بیسک جو سبجیکٹس تھے نا، جس میں فزکس، کیمسٹری، میتھ، جیوگرافی، اسلامیات، سوشل اسٹڈیز، جو بھی بیچلر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، صرف ان کی مارک شیٹ بنوائی. اس کو جا کے پشاور یونیورسٹی سے انڈورس کروایا، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن میں جمع کرائی. اس کو انہوں نے ایک دے دی اور اس نے اسی بیس پہ قدم یونیورسٹی سے ماسٹرس کی. لیکن چونکہ میں اس سے بھی پہلے کوئی 2006-07 کی بات ہے جب اس نے ریٹائرمنٹ لی، تو اس کے بعد اس نے پھر یہ کام کیا. تو میں تو 1997 میں، اس سے بھی 10 سال پہلے، اتنے نہیں سمجھ لگی نا اس وقت کہ یہ والا کام بھی ہو سکتا ہے، ذہن میں تھا ہی نہیں. ایونچولی یہ نہیں ہو. ہم خیر 97 کا آخری واقعہ یہ میرے کلے بٹھایا جانا، اس میں بیٹھنے کرتا ہوں. یہاں پر آپ کو کٹ نظر آ رہا ہوگا، یہ شرک کے ساتھ جو کٹ ہے، یہ آخری اسٹوری ہے. یہ بھی ایئر فورس سے ریلیٹڈ ہے. فاطمہ جناح پارک، سوری ناٹ فاطمہ جناح پارک، جو اسلام آباد میں جو بڑا پارک ہے F-10-6 میں، اس کو فاطمہ جناح پارک کیا جاتا ہے. ایک تو پنڈی کے پاس بھی ہے نا، جہاں پہ بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی، کچہری کے بالکل سامنے، اور ایک اسلام آباد میں ہے. تو ادھر بسنت ایوننگ ہو رہی تھی. تو اس وقت میرا کورس تھا میاں والی میں، شاہد جس میں نے بات کی ابھی اے وی ایم میں ماشاء اللہ. وہ تو میرا ہم دونوں کیونکہ سائڈ رومٹ بھی تھے، تو ہمارا دونوں پنڈی کے تھے اور فیملی ریلیشن شپ تھے ہمارے. مطلب میں اس کے والدین کو جانتا تھا، وہ میرے والدین کو جانتا تھا، تو مجھے گھر آنا جانا ڈیورنگ ایکیڈمی لائف ہمارا تھا. تو بڑی محبت تھی آپس میں بھائیوں والی. تو وہ جب آیا چھٹی پہ آیا ویکینڈ پہ بسنت منانے کے لیے، تو کہتا ہے شاجی چلیے اسلام آباد بسنت مناتے ہیں. تو چلو، بائک پہ ہم بیٹھے، میری بائک پہ، اس کے ساتھ ایک اور دوست تھا اقبال کی، وہ اپنی بائک پہ رہا. اس کے ساتھ دوسرا بندہ بیٹھ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ obese تھا، تھوڑا سا خبیث نہیں، obese موٹا تھا. وہ جو ہوتا ہے وہاں پہ بندوں کو میٹابولزم اتنا ہائی ہوتا ہے کہ وہ اگر چنے کا ایک دانہ بھی کھا جانا تو وہ پھول کے اتنے کو. اس کے ساتھ وہ بیماری تھی. اسٹل ورکنگ آن اٹ، پوزیشن کروا چکا، لیکن اٹ ڈزنٹ گو اوے، کیونکہ یہ اوبیسٹی جو ہے وہ ایک بیماری ہوتی ہے، یہ آپ کو دوبارہ لاحق ہو جاتی ہے. ہیریڈیٹی. ہلوائی تھے اس کے بڑے دادے جان کے، اس وجہ سے اس کو وہ ایک تحفے میں دے دی.
وہ بڑا پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ بندہ تھا، کدھر پہنچا تو ہم 3 بندے چلے گئے 2 موٹر سائیکلوں پہ. میرا وہی موٹر سائیکل جو تھا RIS 5890، اس پہ ہم پہنچ گئے فاطمہ جناح پارک جو تھا F10 والا، وہاں پہ ہم چلے گئے. بسانت شہر پہ اتنا زبردست اسٹالز لگے ہوئے ہیں. اور چونکہ میں بھی ایئر فورس سے نکل گیا ہوں، وہ بھائی صاحب بھی اب وہ تو بھی میاں والی میں FCU میں تھا، میں FT5 جو آئے تھے وہ، تو ایئر فورس کے اسٹالز بھی تھے، تو وہاں پہ ہم بھی گئے. بڑا ایک اچھا فیملی پکنک ہو رہی ہے، ہم وہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں جناب، چائے شائے پی رہے ہیں، سبز چائے پکوڑے سموسے چاٹ یہ وہ سب کچھ چل رہا ہے. تو اس نے شام کو جوائن کرنا تھا واپس، میاں والی پہنچنا تھا. اس نے کہا شاہ جی میری بس ہے ابھی 2 گھنٹے میں، بس پہ جاتے تھے، تو میں تو یہیں سے خدا حافظ بولوں گا، تو مجھے جو ہے نا اڈے پہ ڈراپ کر دو. I8 کے پاس اڈا تھا جو جہاں سے گاڑیاں میواری کی جاتی تھی اسلام آباد میں. I10 آئی تھنک. تو میں نے کہا چلو بھائی اب ہم پارک سے نکل رہے ہیں، میں نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایئر فورس کے بعد پھر یہ اس کے بھی تمیز بھی آئی کہ ہیلمٹ لازمی پہننا ہے. وہ ہیلمٹ مجھے بچا گیا. گڈی کو کٹی ہوئی تھی، اس کی ڈور سڑک نظر نہیں آتی. تو شاہد نے مجھ سے کوئی بات کی، میں نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، تو میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا اس کی طرف، وہ میں غلط جگہ پہ دکھا گیا ہوں. ایک سیکنڈ، اتنے ہے، یہ ہے میرا زخم. میں بات بولوں مجھے یاد آ کہ مجھے لائٹ پہ سے نظر نہیں آ رہا. بہت دیر ہو گئی ہے. مجھے لگا جیسے کسی نے میرے گلے پہ چھری پھیر رہی ہے، یہ مطلب ہوا. اور میری جو یہ تھی کیا کہتے ہیں اس کو شرگ، وہ اس طرح یو ٹرن میں باہر نکل آئی، خون کا فوراً نکل آیا. خیر فوراً وہ جو فرسٹ ایڈ جب فوراً ہاتھ رکھا یہاں پر، موٹر سائیکل نیچے گر گیا، اتنی اسپیڈ میں نہیں تھا، گوئنگ آؤٹ آف دا پارک. تو اب شاہد نے واپس بھی جانا ہے، تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہ یار تو اس طرح کر، تو جا. اب وہ اپنے کورس میں کے ساتھ بھی بیٹھا، اپنے وہ مزیدار کے ساتھ بھی بیٹھا، ہی از ٹو بگ فار دیٹ ون بائک. تو میں نے کہا تو ٹیکسی پکڑ، تو پہنچ، تو وہاں پہ لیٹ نہ ہو جائے. ناٹ اے گڈ تھنگ، ڈونٹ وری. میں اور حکومت جو دوست تھا، میں نے کہا یہ مجھے اسپتال لے جائے گا. تو اس نے کہا PF ہاسپٹل ساتھ ہی وہاں پہ چلے جاؤ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم نکلو. اس کو دھکے مار کے ٹیکسی میں بٹھایا، بھیجا اس کو گھر، نہیں سوری اڈے پہ، کہ وہ تو جائے گا اپنا. میں نے سوچا میں دیکھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ رگ مارنے کے لیے میں کو کٹی تو نہیں نا، بچ گیا ہوں، زندہ ہوں. تو نکل ایون وہ مجھے اس کا دوست جو ہے نا وہ PF ہاسپٹل جا رہے تھے. پھر اس نے کہا، میں نے کہا یار PF ہاسپٹل کیا جانا. میرا کزن جو اب میرا سال ہے، یوز ٹو بی اے کمپاؤنڈر، وہ کمپاؤنڈر نہیں کہتے، کمپاؤنڈر پتہ نہیں کیا ہوتا، جنرل ہاسپٹل جو بعد میں بینظیر بھٹو شہید ہاسپٹل بنا، اس میں تھا. تو میں نے کہا سیدھا پہنچو گھر کے پاس جو ہے نا سکون رہتا ہے. اور میں نے کہا میں PF ہاسپٹل دوبارہ نہیں جانا ہوں. پچھلا CMH کا ایکسپیرینس تھا میرا، پکڑ کے بند کر دیتے ہیں کمرے میں آپ کو. میں نے کہا نہیں، میں سول میں جاؤں گا. سیدھا گیا جنرل ہاسپٹل میں گئے ہم، وہاں جا کے پرچی بنائی. ڈاکٹر صاحب نے مجھے لینے سے انکار کر کے کہتے ہیں نہیں، یہ چھری ماری ہے کسی نے. کیونکہ اس دوران تک وہ جو ڈور کے جو نشان ہوتے ہیں وہ اتر چکے تھے، ٹھیک ٹھاک بڑا زخم کھلا. تو ہی سیڈ کہ یہ تو پہلے پرچہ ہوگا FIR. میں نے کہا بھائی ڈور لگی ہے بھائی، مجھے کون مارے گا، میری حالت دیکھیں آپ. کہتے نہیں. اچھا میں نے پھر کزن اس دن ڈیوٹی پہ نہیں تھا، اسے گھر فون کیا، تو شکر ہے وہ گھر میں ہی تھا. تو میں کہا شاہ جی پہنچے نا اسپتال، یہاں پہ ڈاکٹر صاحب میرا کیس نہیں لے رہے، کہہ رہے FIR کروانی ہے. اگر میرے کسی نے چھری ماری ہوتی تو میں FIR کرواتا، وہ نہیں ماری مجھے کسی نے. کزن آ گیا، ہمارا گھر بالکل ساتھ ہی، جنرل کے بالکل بیک سائڈ پہ جو ASF کا کیمپ ہے اس کے بالکل ساتھ. کہنے صاحب پہنچ گیا کہ 10 منٹ میں، 5 منٹ میں بھاگتا پہنچ گیا. وہ ڈاکٹر کو جا کے دس سر جی اپنا بندہ ہے، میرا کزن ہے، سکی پھوپھو کا بیٹا ہے. تو پھر انہوں نے میری ٹریٹمنٹ کی.
تو پٹی لگا کے گھر پہنچا تو دوائی پڑ گئی وہ بچے موٹر سائیکل تو کیوں چلانا میں کی کری چلانا دے ہوتا ہے نا دیکھیے بسنت پہ مجھے تحفہ ملا ہوا ہے ایک لائف ٹائم، یعنی یہ بھی موت کے منہ سے بچا، اگر میں پیچھے مڑ کر نہ دیکھتا میں گردن اڑ جاتی کیونکہ اس نے سیدھا یہاں پہ پھرنا تھا، کیونکہ وہ جو ہیلمٹ تھے جاس تک ہوتے ہیں تو فرنٹ سے تو سیدھا اس نے نہیں لگنا تھا نا، آج میں آپ کے سامنے نہ ہوتا۔ لائف میں بڑی بڑی چیزیں دیکھی ہیں جناب، اینی I'll keep open for my question answer sessions جو بھی آپ کو کوئی ایئر فورس ریلیٹڈ ہو ٹو ڈراپ می ان دا کامنٹ باکس۔ باقی جو ہے میں اب نئی سیریز اسٹارٹ کروں گا مسٹلی on current affairs and about Pakistan Air Force, what Pakistan Air Force is doing at the moment regarding defending the nation. So see you next time. Allah Hafiz.